صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعهم اجمعین الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرہرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین کی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ برادران اسلام، آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے پیشتر سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم سب کے آقا و مولا رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و کرم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، کل جہاں سے جس محفل سے بات کو ختم کیا تھا، انشاءاللہ آج اسی سے آگے اور واقع شہادت کربلا بیان کیے جائیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قرآن کریم میں موجود ہے کہ اے لوگو، جو رب کی رضا کے لیے رب کی راہ میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں روزی عطا فرماتا ہے، وہ رب کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ روزی پاتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جو لوگ رضائے رب کے لیے
اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ لوگ زندہ ہیں اور زندگی ان کی ایسی ہے کہ وہ زندہ و جاوید ہیں، اب انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ برادران اسلام، کل آپ حضرات نے سنا تھا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے دو چھوٹے بچے تھے جو آپ کے ساتھ میں گئے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ وہ بھی کربلا اور کوفہ گئے ہوئے تھے۔ برادران اسلام، کوفہ کی سرزمین پر جب باپ کو قتل کر دیا گیا، باپ کو شہید کر دیا گیا، تو اب دو چھوٹے بچے تھے، یہ بڑے پریشان کہ اب کوفہ میں ان کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، ان کا ماننے والا کوئی نہیں ہے، ان کا نگہبان اور محافظ کوئی نہیں ہے۔ یہ دو چھوٹے بچے ہیں جو باپ کے ساتھ گئے تھے کہ ہماری وہاں بڑی مہمان نوازی ہوگی، ہمیں وہاں بہت عزت و عظمت دیا جائے گا، ہماری دعوتیں ہوں گی، لوگ ہمیں سروں پر بٹھا کر رکھیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہاں پر بلایا گیا، مہمان نوازی تو تھوڑے دن کی گئی، لیکن بعد میں اس کے تمام شہر کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، حضرت امام مسلم کے دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ باپ کے انتقال کر جانے کے بعد یہ گھبرا جاتے ہیں، یہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، چھپتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد اور یزیدی فوج ہمیں بھی پکڑ کر قتل کر دے، ہمیں بھی ہماری بھی جان لے لے۔ میرے پیارے دوستو، ادھر ابن زیاد نے شہر کوفہ میں یہ اعلان کروایا کہ جو مسلم کے دونوں بچوں کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اسے میں بہت انعام دوں گا۔ جو ان کے بچوں کو گرفتار کر کے زندہ میرے پاس لے کر آئے گا۔ تمام کوفی لالچ میں حضرت مسلم کے بچوں کی تلاش میں نکل گئے، ادھر ادھر کوفے کی گلیاں چھانتے کہ کہیں ان کے بچے مل جائیں اور ہم ابن زیاد کے سپرد کر دیں تاکہ ہمیں بھی انعام و اکرام مل جائے۔ میرے پیارے دوستو، یہ بچے ادھر سے ادھر بھاگتے رہے۔ ایک شخص نے ان کو دیکھ لیا اور لے جا کر کوفے کا جو گورنر تھا، جو قید خانے کا، جیل کا جو داروغہ تھا، اس کے سپرد انہیں کر دیا۔ داروغہ بڑا اچھا آدمی تھا جو اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، امام عالی مقام سے الفت رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا کیا نام ہے؟ دونوں بچوں نے اپنا نام بتایا، اپنے باپ کا نام بتایا۔ کہا، ہمیں کوفہ والوں نے مہمان بنا کر بلایا تھا لیکن ہمارے ساتھ بڑا غضب کیا ہے، ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، وہ داروغہ نے کہا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں تمہیں یہاں سے صحیح سلامت تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ میرے پیارے دوستو، داروغہ نے دونوں بچوں کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد اپنی ایک انگوٹھی دی اور کہا، جب تم فلاں جگہ پر پہنچنا، مقام قادسیہ ایک جگہ ہے جو کوفہ کی حد ہے، وہاں سے نکلنے کے بعد شہر کوفہ کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اس داروغہ نے کہا، جب وہاں پہنچنا تو یہ میری انگوٹھی دکھا دینا، اس جگہ پر میرا بھائی اسی کام پر مقرر ہے، وہ تمہیں اس حد کے باہر نکال دے گا، اس سرحد کے باہر نکال دے گا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، یہ دونوں بچے چلتے ہیں اور رات بھر چلتے ہیں لیکن راستہ بھول جاتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جا کر دن کے وقت ایک پیڑ کی کھو میں اپنے آپ کو دونوں بچے چھپا لیتے ہیں، پیڑ کی جگہ چھپ جاتے ہیں۔ عورتیں صبح پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں، عورتیں صبح پانی لینے کے لیے آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ دو پیارے ننھے معصوم بچے پیڑ کی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک عورت نے لے جا کر ان سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اپنی ساری داستان بیان کی کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ ہمارا مسکن ہے، مدینہ ہمارا گھر ہے، لیکن وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا۔ ہم مکے میں جائے پناہ تھے، مکے میں رکے ہوئے تھے، لیکن کوفہ والوں نے ہمارے بڑے باپ، ہمارے تایا حضرت امام عالی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کو خط لکھ کر ہمیں بلایا تھا۔ میں مسلم بن عقیل کی اولاد ہوں۔ اس عورت نے بچوں کو پیار کیا اور وہ کسی کے یہاں غلام نوکرانی تھی، وہ لے جا کر اس نے اپنے مالک کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کی مالکن نے کہا، کوئی بات نہیں ہے، ان بچوں کو میرے گھر پہ روک دو اور میں انہیں صحیح سلامت مدینہ بھیج دوں گی۔ ان بچوں کو
ابن زیاد کے پاس نہیں بھیجا جائے گا، اس لیے کہ وہ بڑا ظالم و جابر ہے، ظلم و جبر کرنے والا ہے، وہ ان کی بھی جان لے لے گا، انہیں بھی قتل کر دے گا، ان کو بھی مار ڈالے گا، اس لیے میں ان بچوں کو صحیح سلامت رات کے تاریکی میں انہیں کسی کے حوالے، کسی کے راستے، کسی کے سہارے پر کسی کے حوالے کر دوں گی جو انہیں مدینہ صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس عورت نے بچوں کی بڑی خاطر تواضع کی، اس عورت نے بچوں کا بڑا دیکھ بھال کیا۔ آخر کار رات کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ہوا تو اس عورت کا شوہر بھی گھر پہ آتا ہے۔ عورت نے پوچھا کیا بات ہے، آج دن بھر سے غائب تھے، آج دن بھر سے تم گھر نہیں آئے، کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا تجھے معلوم ہے کہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو جو تلاش کر کے لائے گا اسے بڑا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ میں اسی تلاش میں، میں اسی جستجو میں شہر شہر کوفے کی گلیاں چھانتا رہا کہ کہیں ان کے بچے مل جائیں تو میں انہیں ابن زیاد کے سپرد کر دوں اور انعام و اکرام لے لوں۔ عورت نے کہا کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ارے تم رسول اللہ کے گھر والوں کو ابن زیاد کے سپرد کرو گے؟ خدا را ایسا کام مت کرو، یہ گناہ کا کام ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے کہ کسی کو پکڑ کر اس کو مقتل گاہ میں بھیجنا، اس کی جان لینا، یہ بہت سخت گناہ ہے، ایسا مت کرو۔ لیکن چونکہ شوہر کے سر پہ شیطان سوار تھا، اس نے بیوی کی ایک نہ سنی، کہا جا کھانا لے کر آ۔ عورت کھانا لے کر آتی ہے، کھا لیتا ہے، اس کے بعد یہ بستر پہ لیٹ جاتا ہے۔ اسے نیند تو آئی نہیں کیونکہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں پر انعام بہت بھاری رکھ دیا تھا کہ جو ان دو بچوں کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام اکرام دیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ رات میں بستر پہ لیٹا ہوا سوچ رہا ہے کہ کل صبح مجھے کہاں جانا ہے، کل صبح مجھے کس طرف جانا ہے اور میں کدھر جا کر ان کے بچوں کو تلاش کروں گا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، پورا شہر کوفہ سو جاتا ہے، اس کی بیوی کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے، اتنے میں اس کے گھر میں سے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ جاگ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے گھر میں تو بچے نہیں ہیں، پھر یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے بیوی کو اٹھایا، بیوی کو جگایا کہ یہ بتا کہ ہمارے گھر میں بچے کہاں سے آ گئے؟ میرے گھر میں تو کوئی بچے نہیں ہیں۔ بیوی نے کہا پڑوس کے بچے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، سو جاؤ۔ لیکن اس کو اس بات پر شک ہونے لگا اور یہ جاگ گیا، یہ سویا نہیں۔ پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، اس نے پھر بیوی کو بیدار کیا، جگایا، کہا پھر آواز آئی ہے، میرے گھر میں ہو نہ ہو کوئی بچہ ہے، میرے گھر میں ہو نہ ہو کوئی بچہ ہے جو رو رہا ہے، میرے گھر میں تو بچہ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ اس نے جو اس کے گھر میں خالی کمرے پڑے ہوئے تھے، جن گھروں میں کمروں میں کوئی رہتا نہیں تھا، اس نے جب کمرہ کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو بچے ہیں جن کے چہرے پر بڑی نورانیت ہے، چہرہ بڑا معصوم ہے، اللہ نے چہرے پر بڑی نورانیت دے رکھی ہے۔ اس نے کہا یہ کون ہیں جو ہمارے گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں؟ یہ کون ہیں جن کو تو نے ہمارے گھر میں پناہ دے دی ہے؟ بیوی نے بہت دیر تک تو اس کو نہیں بتایا کیونکہ جانتی تھی کہ یہ کتنا بڑا شیطان ہے، اور یہ خود کہہ چکا ہے کہ میں دن بھر انہی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتا رہا لیکن مجھے کہیں نہ ملے۔ بیوی نے پہلے تھوڑی دیر ادھر ادھر کی بات کی، لیکن جب وہ نہیں مانا اور وہ کہنے لگا مجھے بتا یہ کون ہیں اور یہ بچے کہاں سے آئے ہیں، اگر تو نہیں بتائے گی تو میں تیری بھی جان لے لوں گا، لہٰذا بتا یہ کون ہیں۔ تو اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم وعدہ کرو کہ تم انہیں ابن زیاد کے سپرد نہیں کرو گے، تم ان کو قتل نہیں کرو گے، تم ان پہ ظلم و زیادتی نہیں کرو گے، میں بتا دوں گی یہ بچے کون ہیں۔ اس نے وعدہ کر لیا میں نہیں کروں گا، بتا یہ کون ہیں۔ عورت نے کہا کہ جس کی تلاش میں تو دن بھر گھومتا رہا، جس کی جستجو میں تو نے کوفے کی گلیوں کو چھان مارا، تجھے نہ ملے، یہ وہی مسلم بن عقیل کے دونوں بچے ہیں، یہ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، میں نے دن بھر انہیں تلاش کیا، میرے پیر تھک گئے، میرے پیروں میں درد ہو گیا اور یہ ہمارے گھر میں مزے سے آرام کر رہے ہیں، اب میں انہیں صبح لے جاؤں گا، اب میں انہیں صبح لے جاؤں گا اور ابن زیاد کے سپرد کر دوں گا۔
مجھے انعام و اکرام ملے گا۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، وہ شخص رات کا انتظار کرنے لگا کہ رات کسی اعتبار سے گزر جائے، صبح کا وقت ہو تو میں انہیں لے کر جاؤں۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، وہ صبح کا وقت ہوتا ہے اور ہونے کے بعد دونوں بچوں کو پکڑتا ہے، دونوں بچوں کو ساتھ لیتا ہے اور پہاڑ کی طرف چل دیتا ہے۔ پہاڑ کی طرف چلتا ہے، اس کی بیوی بھی پیچھے سے جاتی ہے، کہتی خدا را ان کو قتل نہ کرو، ان کو ابن زیاد کے پاس مت لے جاؤ، بلکہ یہ اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، رسول اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، انہیں رہا کر دو، انہیں ان کے وطن مدینہ واپس بھیج دو، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے خیریت ہے۔ لیکن وہ مانتا نہیں ہے، لے جا کر ایک پہاڑ پہ رکتا ہے اور پہاڑ پہ لے جانے کے بعد دونوں بچوں کو لٹا دیتا ہے اور کہتا ہے تم نے ہمارے گھر میں بہت دعوتیں کھائی ہیں، اب اس کا تمہیں صلہ ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بیوی اپنے شوہر کے پیر پکڑتی ہے کہ خدا را بچوں کو قتل نہ کرو، اگر تجھے سپرد کرنا ہے تو ابن زیاد کے سپرد کر دے، لیکن بچوں کو قتل نہ کرو۔ لیکن وہ مانتا نہیں ہے، بیوی کو دھکے دیتا ہے، بیوی بھی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو، ایک ایک کر کے دونوں بچوں کو وہ شیطان کوفی شہید کر دیتا ہے اور ان کی لاشوں کو لے جا کر ابن زیاد کے پاس پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے ابن زیاد، یہ دیکھ تو نے جو کہا تھا مردہ یا زندہ، میں امام مسلم کے بچوں کی لاش لایا ہوں، یہ ان کا سر ہے، یہ ان کا جسم ہے، میں لے کر آ گیا ہوں۔ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ یہ لاش لے کر آیا ہے، ابن زیاد بھڑک جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کہتا میں نے تجھے زندہ لانے کے لیے کہا تھا، تو نے قتل کیوں کر دیا، تو نے ان بچوں کو مار کیوں دیا؟ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے۔ اس نے جیسے بچوں کو قتل کیا تھا، ابن زیاد نے، کوفے کے گورنر نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ میری بنا اجازت کے اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، تاریخ میں آیا کہ جس نے انعام و اکرام کے لالچ میں حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو شہید کیا تھا، ابن زیاد کے دربار میں اللہ نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ وہ حضرت امام مسلم بن عقیل کا واقعہ، ادھر جب حضرت امام مسلم کوفہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں کی محبتیں دیکھی تو آپ نے حضرت امام حسین کو کوفہ سے خط لکھ دیا کہ امام علی مقام، آپ مکہ سے چل کر فوراً کوفہ آ جائیے، کوفے کے لوگ بڑے وفادار لگ رہے ہیں، بڑے محبت کرنے والے لگ رہے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہے اور یہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ 20,000 لوگ ہو گئے ہیں جن لوگوں نے میری ہاتھوں پر بیعت کر لیا ہے، آپ کو امام و خلیفہ تسلیم کیا ہے، آپ کو بادشاہ مان لیا ہے، لہٰذا آپ بنا دیری کیے ہوئے آپ جو ہے وہ مکہ سے نکل کر کوفہ تشریف لے آئیے۔ کوفے کے حالات بہتر ہیں، کوفے کے حالات سازگار ہیں، کوفے کے حالات اچھے ہیں، یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ خط حضرت مسلم بن عقیل کا جب امام علی مقام کے پاس مکہ المکرمہ میں گیا، ادھر حضرت امام حسین نے مکہ سے سفر جاری کر دیا کوفے کی طرف۔ آپ کوفے کی طرف آنے لگے، آپ کوفے کی طرف نکل دیے ہیں اور ادھر کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم کے ساتھ بے وفائی کر دی ہے، ان کو شہید کروا دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب آج ہی کا تاریخ ہے، 10 محرم کا دن ہے، شہر کوفہ ہے، کربلا ہے، میدان جنگ کا نام کربلا ہے۔ حضرت امام علی مقام مکہ المکرمہ سے چلتے ہوئے شہر کربل میں، شہر عراق میں پہنچتے ہیں، میدان کربلا میں آپ پہنچے۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے ہی ابن زیاد نے اپنی فوجیں بھیج دی تھی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل نے کوفہ شہر میں امام حسین کو بلا لیا ہے، اگر امام حسین کوفہ میں آ جائیں گے تو ان سے جنگ کرنا پڑے گا، ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ابن زیاد نے کوفہ کے سرحد پر ہی اپنے فوجی تعینات کر دیے، اپنے سپاہی بھیج دیے تھے کہ جیسے ہی امام حسین آئیں انہیں گرفتار کر لیا جائے، انہیں پکڑ لیا جائے، انہیں گرفت میں لے لیا جائے تاکہ وہ شہر کوفہ میں داخل نہ ہو پائے۔ میرے پیارے دوستو،
ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ادھر کوفہ کے سرحد پر یزیدی فوج تعینات ہیں، یزیدی فوج لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، مقام قادسیہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں حضرت امام عالی مقام ٹھہرتے ہیں، امام حسین رکتے ہیں۔ وہاں پر یزیدی فوجیوں نے آپ کو گھیر لیا، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور کہا اے امام حسین، آپ کوفہ نہیں جا سکتے ہیں، آپ کوفے کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا کیوں نہیں جا سکتا ہوں؟ مجھے تو کوفہ والوں نے بلایا ہے، کوفے والوں نے 20,000 لوگوں نے میرے بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی ہے کہ ہم جان و مال کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، اس لیے میں زبردستی نہیں جا رہا ہوں، میں تو کوفہ والوں کے بلانے پر مہمان بن کر جا رہا ہوں۔ یزیدی فوجیوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے ہیں، الغرض آپ میں کہا سنی ہوئی۔ اس کے بعد ان یزیدی فوجیوں کا جو سپہ سالار تھا، جسے حر کہا جاتا تھا، اس نے کہا آپ جا نہیں سکتے ہیں، اگر آپ جانے کی کوشش کریں گے تو مجھ سے آپ کو جنگ کرنا پڑے گا، مجھ سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ کربلا اور کوفہ جا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام یزیدی فوجیوں کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ رسول کی بات بتائی، کہا کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اس روئے زمین پر اگر کوئی نبی کا نواسا ہے تو وہ تنہا حسین ابن علی ہے، اب کوئی نبی کا نواسا نہیں بچا ہے۔ تم نے مجھے دیکھا ہے مدینہ منورہ میں، میرے نبی مجھے گود میں لے کر کھلایا کرتے تھے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، تم لوگوں نے دیکھا ہے۔ اے یزیدیو، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں رسول کا شہزادہ ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں علی کا لال ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں؟ میری خدمت کو اور میری عزت و عظمت کو تم لوگوں نے مدینہ میں حضور کے دربار میں دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی تم مجھے روک رہے ہو، اور میں اپنی مرضی سے کوفہ نہیں آیا ہوں بلکہ کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام علی مقام نے تقریر فرمائی، حضرت امام علی مقام نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان 1,000 میں سے ایک کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایک کو ایمان کی طاقت عطا فرمائی۔ جو ان کا سپہ سالار کا حر تھا وہ ایمان لے کر آ گیا اور کہنے لگا اے حسین ابن علی، آج کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ دوں گا اور تمہارے ساتھ جینے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، حضرت امام علی مقام اس مقام قادسیہ سے نکل کر اور کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کوفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ چونکہ یزیدی فوجیوں کے سپہ سالار ہیں لیکن محبت امام علی مقام سے کرتے ہیں۔ جب معاملہ دیکھا بڑا سنگین ہے کربلا اور کوفہ میں، آپ نے کہا اے امام علی مقام، میری تو رائے یہ ہے کہ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کر دی ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ دے دیا ہے۔ جن کو آپ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا حضرت مسلم بن عقیل کو، وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفے کے لوگوں نے دھوکہ دے دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام علی مقام کو جب اس بات کی خبر ہوئی، آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا ہائے کوفہ، تو وہی شہر ہے جہاں میرے باپ کو شہید کیا گیا، جہاں میرے بھائی کو مارا گیا، اب میری بھی قتل گاہ اور میری بھی آرام گاہ یہی شہر کوفہ بنے گی۔ میرے پیارے دوستو، آپ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوفے کا جو گورنر تھا اور کوفے کا جو یزیدی فوجیوں کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرو اے امام علی مقام، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آج سے آپ یہاں سے کہیں الگ ملک میں چلے جاؤ، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ میں رات بھر اپنے لوگوں کو کہہ دوں گا، یزیدی فوجیوں سے کہہ دوں گا تم لوگ آرام سے سو جاؤ، تم لوگ آرام سے سو جاؤ، میں امام حسین کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، یہ کہیں جا نہ پائیں، یہ کہیں نکل نہ پائیں، اور
آپ رات کو آرام سے چلے جانا، مجھے جو ہوگا میں ابن زیاد سے نپٹ لوں گا، میں اس سے معاملہ طے کر لوں گا۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، اس کی محبت کو دیکھ کر میرے امام عالی مقام نے اسے دعا فرمائی، اللہ تیرا دنیا میں بھی بھلا کرے، اللہ تجھے آخرت میں بھی جزا عطا فرمائے کہ تو نے اہل بیت سے محبت کی ہے۔ اس نے کہا اپنے یزیدی فوجیوں کو کہ آج سارے کے سارے تم سو جاؤ، کافی دنوں سے تھکے ہوئے ہو، سفر کر رہے ہو، رات کے جگے ہو، آج سارے سو جاؤ، میں امام حسین کے خیمے کی دیکھ بھال کروں گا، یہ کہیں نہیں جائیں گے، میں اس بات کی اجازت گارنٹی ضمانت لیتا ہوں، تم لوگ سو جاؤ۔ سارے یزیدی فوجی اسی کربلا کے میدان میں سو جاتے ہیں۔ جب رات کا وقت ہوا سارے یزیدی فوجی سو گئے، یہ سپہ سالار آتا ہے اور کہتا ہے امام علی مقام اب آپ اپنے بیوی بچوں سمیت سامان سمیت آپ کسی اور ملک میں چلے جائیے، میں اجازت دیتا ہوں، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین سامان باندھتے ہیں سواری پر اور چلتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ بھی کہہ کے آ کر اپنے خیمے میں سو جاتا ہے۔ جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، دیکھتا ہے کہ امام حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے، قافلہ سب بدا ہوا ہے، سواریاں بدی ہوئی ہیں، سب کے سب لوگ ہیں، کہیں پر گئے نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ وہ نکل کر جا کر پوچھتا ہے اے امام علی مقام، میں نے تو آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ اس میدان سے نکل جائیے، آپ گئے نہیں۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی میں پوری رات چلا اپنے سواری اور گھر والوں کے ساتھ، لیکن جب صبح فجر کا وقت ہوا تو ہم جہاں سے چلے تھے پھر اسی میدان میں آ کر ٹھہر گئے۔ اللہ کی مرضی پتہ نہیں کیا ہے، ہم نے رات بھر سفر کیا، ہم رات بھر چلے، لیکن جب صبح ہم رکے تو ہم نے دیکھا کہ جہاں سے ہم چلے تھے وہیں پر ہم رکے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ 3 دن تک یہ معاملہ ہوا۔ ایک دن اس نے اجازت دی، دوسرے دن پھر کہا آج آپ چلے جاؤ، میں آج آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ دوسرے دن بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ چلتے رہے، لیکن جب صبح فجر کے وقت دیکھا تو جہاں سے چلے تھے وہیں اپنے آپ کو پایا۔ تیسرے دن پھر اس نے کہا کہ آپ چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا خون بہے، اور ابن زیاد بڑا ظالم و جابر آدمی ہے، وہ کسی پر رحم نہیں کرتا ہے، وہ کسی کو نہیں بخشتا ہے، لہٰذا آپ آج رات نکل جائیے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ میرے پیارے دوستو، تیسرے دن بھی حضرت امام علی مقام میدان کربلا سے نکلتے ہیں اپنے گھر بار کے ساتھ، لیکن جب صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، اور پھر اس یزیدی فوجی نے دیکھا، سپہ سالار نے دیکھا کہ امام علی مقام تو گئے نہیں ہیں، یہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ اس نے پھر آ کر پوچھا اے امام علی مقام کیا آپ نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی میں 3 دن لگاتار رات کے وقت چلتا ہوں اور صبح فجر کے وقت رکتا ہوں، لیکن تینوں دن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جہاں سے چلتے ہیں اور ہماری سواری آ کر وہیں پر رک جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے مجھے یہیں رہنا ہے، اب اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت امام علی مقام نے صبح جاتے بوڑھے آدمی سے ایک شخص سے پوچھا اے چچا یہ تو بتاؤ کہ یہ جگہ کہاں ہے جہاں ہم لوگ رکے ہوئے ہیں؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ اس کا نام کرب و بلا ہے، اسی کو میدان کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے جب اس لفظ کو سنا کہ اسی کو میدان کربلا کہتے ہیں، آپ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اب سامان سواریوں سے اتار لیے جائیں، اب یہی ہماری آخری آرام گاہ ہے، اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ بچپنے میں میرے نانا نے مجھے اس بات کی بشارت دی تھی کہ بیٹا تیری آخری آرام گاہ حسین ابن علی شہر عراق ملک ہوگا، شہر کا نام کوفہ ہوگا اور میدان کا نام کربلا ہوگا، یہ وہی کرب و بلا ہے جہاں میری آخری آرام گاہ ہے، اب ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا سامان کو جانوروں پہ سے سواریوں پر سے اتار لیا جائے، خیمے کو لگا دیا جائے۔ میرے پیارے دوستو، خیمہ نصب کر دیا گیا۔ کربلا کا میدان ہے، محرم کی 8 یا 7 تاریخ ہے، کربلا کی وادی ہے، آپ کا خیمہ لگ چکا ہے، تمام آپ کے ساتھی سامان کے ساتھ اس خیمے میں جا کر بیٹھ چکے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے جب دیکھا سنا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں آ چکے ہیں، لگاتار بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، بات چیت ہوتی رہی کہ کسی حساب سے آپس میں خون ریزی نہ ہو، آپس میں جنگ نہ ہو،
آپس میں کوئی قتل و غارت نہ ہو بلکہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن آخر کار 9 محرم کی رات ہے، کل کی جو رات گزری وہی رات تھی، کربلا کا وہ میدان ہے۔ حضرت امام عالی مقام کے پاس ابن زیاد کے بھیجے ہوئے 4-5 لوگ آتے ہیں اور کہتے امام حسین اب آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، یا تو آپ یزید کو امام مان لو، یا تو یزید کی بادشاہت کو قبول کر لو، یا تو یزید کی باتوں پر سر جھکا دو، یا یزید کے حکموں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، تبھی آپ کی جان بخش دی جائے گی، اور یا تو آپ صبح جنگ کرنے کے لیے تیار رہنا۔ ان 2 باتوں کے علاوہ اب آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، ان 2 باتوں کے علاوہ آپ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کر میری بھی 3 باتیں ہیں، اگر ان میں سے تم ماننا چاہو تو مان لو، ان میں سے تم قبول کرنا چاہو تو قبول کر لو۔ لوگوں نے کہا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا کرو کہ میں مکہ سے آیا ہوں، مجھے مکے واپس چلے جانے دو، یا تو مجھے کسی اور ملک میں چلے جانے دو، میں وہاں جا کر اپنی باقی کی زندگی گزار لوں گا، اللہ و رسول کے نام پر اللہ و رسول کی ذکر میں کاٹ لوں گا، اور یا تو تیسری میری جو بات ہے وہ مجھے سیدھے یزید کے سامنے لے چلو، میں آمنے سامنے یزید سے بات کروں گا، میرا اور یزید کا معاملہ ہے، وہ جو بات کہے گا میں مانوں گا، یا میں جو کہوں گا وہ مانے گا، یہ ہمارا اور یزید کا معاملہ ہے، اس لیے تم لوگ ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات پر راضی ہو جاؤ۔ یہ بھی شرط لکھ لیا گیا، اس کو لے جا کر ابن زیاد کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا۔ ابن زیاد آج ہم حسین ابن علی کے پاس گئے تھے، ہم نے بات چیت کی، انہوں نے بھی 3 باتیں رکھی ہیں، ان میں سے 3 باتوں میں سے جو مجھے سب سے پہلی بات پسند آئی، اس کا ایک آدمی کہتا ہے اے ابن زیاد ایسا کیا جائے کہ حسین ابن علی کو یزیدی فوجیوں کے گھیرے میں انہیں دمشق یعنی سیریا بھیج دیا جائے، جہاں یزید رہتا ہے، یزید اور حسین آمنے سامنے بیٹھ جائیں یا آپس میں بات کر لیں، تاکہ 2 خاندانوں میں مسلمانوں کے خون نہ بہیں، مسلمانوں کے جان مال کا نقصان نہ ہو، مسلمانوں کے جان مال کا نقصان نہ ہو، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اس کے سمجھانے پر تھوڑی دیر کے لیے ابن زیاد کے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات صحیح کہتا ہے کہ کیوں نہ حسین ابن علی کو کربلا سے دمشق بھیج دیا جائے، سیریا بھیج دیا جائے اور یزید سے آمنے سامنے بات کر لے تاکہ معاملہ حل ہو جائے۔ لیکن اتنے دیر میں یہ ابن زیاد کے پاس مروان بیٹھا ہوا تھا، شمر بیٹھا تھا، اس شمر نے کہا ارے ابن زیاد تیری عقل ماری گئی ہے، تیری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، کیا تو حسین کو دمشق بھیجے گا، یزید کے پاس بھیجے گا؟ ارے تجھے معلوم نہیں ہے کہ یزید کا پیغام تیرے پاس کیا آیا ہے؟ تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تو حسین کو کہیں نہ بھیج، بلکہ ان سے صرف ایک بات کہہ دے کہ اگر وہ یزید کو امام خلیفہ بادشاہ مانتے ہیں تو انہیں دنیا میں رہنے کی، مکہ یا مدینہ یا کہیں بھی رہنے کی اجازت ہے، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کی جان لے لی جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، ان کو رہنے کی اب دنیا میں اجازت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ جب شمر نے ابن زیاد سے کہا تو ابن زیاد کے بعد میں بھی دماغ میں بھی یہ بات آ گئی، اس نے کہا ہاں اے شمر تو بالکل صحیح کہتا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے بہک گیا تھا، نہیں ان کو کسی کے پاس نہیں بھیجنا ہے۔ اس نے اپنا آخری خط لکھ کر بھیجا اور کہا لے جا کر یہ حسین ابن علی کو دے دو کہ اگر تم نے کل صبح تک یزید کی امامت و خلافت کو نہیں مانا، اس کو امامت و خلافت کو قبول نہیں کیا، تو اب سوائے جنگ کے تمہاری موت کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، ہم تمہاری کوئی دلیل نہیں سنیں گے، بس ایک دلیل سنیں گے، وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی تم یزید کی امامت کو مان لو گے تو تمہاری زندگی بچ جائے گی، تمہارے گھر والے بچ جائیں گے، تمہارے بچے یتیم، تمہاری عورتیں بیوہ ہونے سے بچ جائیں گی، اور اگر تم نہیں مانو گے تو سوائے تمہاری قتل کے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیو، یہ خط بھی حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں 9 محرم کی رات کو پہنچتا ہے۔ میرے امام عالی مقام نے جب خط کو پڑھا تو آپ کو رونا آ گیا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، اے میرے ساتھیوں سنو، میرے ساتھ جو لوگ مکہ سے یا راستے میں سے ہو کر آئے ہو،
میں تم سب کو کہتا ہوں کہ تم سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو میرے خون کی ضرورت ہے، اس لیے تمہارے خون کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اپنے بال بچوں کے پاس چلے جاؤ، تم زندہ آج رات چلے جاؤ، کیونکہ کل صبح سورج نکلے گا، اس کے بعد ہمیں سورج ڈوبنا نصیب، دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے جتنے میرے ساتھ میں مکہ سے یا بیچ راستے سے آئے تھے وہ سب کے سب لوگ اپنے گھر چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم نے ہمارے ساتھ جتنے دن گزارے، ہمارے ساتھ رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ عطا فرمائے گا، لیکن تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا، تمام ساتھیوں نے کہا، اے امام حسین، ہم خدا کے راہ میں ہم نکل چکے ہیں، ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی راہ میں نکل چکے ہیں، اس لیے اب ہم گھر واپس نہیں جائیں گے، ہم گھر واپس پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ جب میرے امام نے اپنے ساتھیوں کی آوازوں کو سنا، آپ نے فرمایا اگر گھر نہیں جانا چاہتے ہو تو آج رات میں اللہ کی عبادت کر لو، آج رات میں اللہ کے نام کا ذکر کر لو، آج رات میں اللہ کو یاد کر لو، ہو سکتا ہے کل کی رات ہمیں نصیب نہ ہو، کل ہمیں ذکر الہی اور اللہ کی یاد کرنے کو ہمیں رات فراہم نہ ہو، رات کا موقع نہ ملے، اس لیے آج رات کو خدا کو یاد کر لو۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، ادھر حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو کہا رب کی رضا کے لیے رب کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، رب کو یاد کرو۔ تمام پورا حسینی خیمہ جتنے آپ کے ساتھی ہیں سب کے سب لوگ رب کی یاد میں لگ جاتے ہیں، رب کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کروا دیا کہ جو حسین ابن علی کے خیمے پر سب سے پہلے پتھر مارے گا، جو سب سے پہلے تیر و تلوار چلائے گا، اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یزید ابن زیاد نے امام حسین کے خیمے کو گھیرنے کے لیے 22,000 اپنے فوجی اتار دیے، 22,000 فوجیوں کا جتھا کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے خیمے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور یزیدی فوجیوں کا جو سپہ سالار ہے وہ کون ہے؟ عمر بن سعد ہے۔ یہ وہی سعد، حضرت سعد کا لڑکا، اس کے باپ بھی صحابی رسول ہیں اور اس کے دادا بھی صحابی رسول ہیں، لیکن ان کا لڑکا شیطان نکل گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی کے گھر میں بھی شیطان پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھوں کے گھروں میں بھی برے پیدا ہو جاتے ہیں، اور کبھی اللہ برے کے گھر میں بھی اچھے کی پرورش کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہو گئی، اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ کو پال دیا۔ جس فرعون نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہمارے شہر میں کہیں بھی بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ پادری نے اسے بتایا تھا کہ اے موسیٰ، تیرے ہی یہاں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم کرے گا، تیری سلطنت کو ختم کرے گا۔ اس ڈر کے مارے اس فرعون نے اپنے ملک میں یہ اعلان کرا دیا تھا کہ جن کے گھروں میں بچے پیدا ہوں، لڑکا پیدا ہو، اسے فوراً قتل کر دیا جائے، اسے زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اسی کے گھر میں پال دیا اور اسی کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی۔ تو میرے پیارے دوستو، کبھی کبھی اچھے لوگوں کے یہاں برے اور برے کے یہاں اچھے پل جاتے ہیں۔ تو یہ چونکہ صحابی رسول کا لڑکا ہے، اس کے باپ نے زندگی بھر حضور کی غلامی کی ہے، اس کے باپ نے حضور کی زندگی بھر غلامی کی ہے، لیکن لڑکا آج حضور کے شہزادے کے مقابلے یزیدی فوجیوں کا کمانڈر بن کر کھڑا ہو گیا اور ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، اس کے سامنے بھی دو باتیں رکھ دی تھی اور اس کو ابن زیاد نے بلایا اور کہا، اے عمر ابن سعد، میری بات سن لے، اگر تو نے امام حسین کے قافلے پر، امام حسین کے خیمے پر اگر تو نے جو ہے وہ تلوار و تیر نہیں برسائے تو میں تجھے جو ہے گورنری سے معزول کر دوں گا، میں تجھے سپہ سالاری سے دور کر دوں گا۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ جو امام حسین کے پاس ان کے خیمے پر تلوار و تیر چلائے گا میں اسے تہران کی گورنری دے دوں گا۔ اس لالچ میں یہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد
10 محرم کی صبح ہوتی ہے، 10 محرم کا سورج نکلتا ہے، ادھر حضرت امام علی مقام نے اپنے گھر والوں کو، ساتھیوں کو کہا سب کے سب رب کی یاد میں لگ جاؤ، سب اللہ کو یاد کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، رب کو یاد کرو، کیونکہ کل ہو سکتا ہے اب جو سورج نکلے اس کے بعد ہمیں سورج نصیب نہ ہو دنیا میں دیکھنا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کربلا کے میدان میں 9 محرم کی رات ہے، 10 کا صبح ہونے والا ہے، آپ بھی قرآن کریم لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، آپ کو قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے نانا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرے حضور آ گئے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے نانا کی بارگاہ میں سلام کر پیش کیا، میرے آقا نے جواب عطا فرمایا، حضرت امام علی مقام رونے لگتے، کہتے نانا آج یہ آپ کے نواسے پر کیسا دن آ گیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں محبت سے، جن لوگوں نے ہمیں خط دے کر کوفہ کے اس میدان میں، شہر کوفہ میں بلایا تھا، آج ان لوگوں نے ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور آج ہمیں ایسے جگہ پر رہنے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ دن بھی آپ کے نواسے کے سامنے آ گیا ہے کہ جان پر آ پڑی ہے، میری جان جائے تو کوئی بات نہیں، ساتھ میں آپ کے پورے گھر والے ہیں، ان کے جان کے لالے پڑ گئے ہیں، اے میرے نانا آج آپ کے نواسے پر یہ کیسا دن آن پڑا ہے۔ میرے دوستو، میرے حضور نے فرمایا ہے بیٹے صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کھڑے رہنے کا نام ہی حسین ابن علی ہے، تم اللہ کی راہ میں صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، تمہارے قدم صبر سے نہ ڈگمگائیں، حق کے راستے سے نہ ڈگمگائیں، اللہ تعالی تمہارا محافظ و نگہبان ہے، اللہ تعالی تمہارا محافظ و نگہبان ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام علی مقام خواب سے بیدار ہوتے ہیں، آپ نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اس کے بعد صبح کا سورج نکل جاتا ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور لوگوں کو کہا اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ حضرت امام علی مقام بھی اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ادھر جب سورج صبح نکل چکا ہے، 10 محرم کا دن ہے، 10 محرم کی تاریخ ہے، میدان کربلا ہے، شہر کوفہ ہے، ملک عراق ہے، جہاں پر یزیدی 22,000 فوجی ہیں، چاروں طرف سے حسین ابن علی کے خیمے کو گھیر دیا گیا ہے، اب انہیں نکلنے کی کہیں اجازت نہیں ہے، اب انہیں کہیں نکلنے کی پرمیشن نہیں ہے، اب یہ کہیں جا نہیں سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ادھر سے یزیدی فوجیوں نے اعلان کیا، اے حسین ابن علی ہم نے کل رات کو تمہیں 2 راستے دیے تھے، ان 2 میں سے تم نے کس کو چنا ہے وہ بتا دو، کیا تم نے یزید کو امام و خلیفہ مان لیا ہے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، تمہیں امان دیا جائے گا، تمہیں رہنے کی اجازت دے دی جائے گی، اور اگر تم نے نہیں مانا ہے تو سوائے جنگ کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ اعلان یزیدی فوجیوں کی طرف سے ہونے لگا، یزیدی فوج یہ اعلان کرنے لگے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سنو سنو، میں نے بھی تم سے کچھ باتیں کی تھی، کیا میری بات نہیں مانی گئی؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانی گئی ہے، آپ کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، آپ ان 2 میں سے جسے چننا چاہتے ہیں وہ چن لیجئے، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے یزیدی فوجیوں، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ کیا تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے کہ میں ہی حسین ابن علی ہوں؟ کیا تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ آج جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو وہ کلمہ میرے نانا کا ہے، جو نماز تم پڑھتے ہو وہ نماز لانے والے میرے نانا ہیں، جس دین پر تم چلتے ہو وہ دین لانے والے میرے نانا ہیں، جس دین پر تم عمل کرتے ہو وہ دین بھی ہمارے نانا کی وجہ سے ہی ملا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے نانا کے صدقے میں ملی ہیں، اور آج تم اسی کے نواسے کے قتل پر آمادہ ہو، آج اسی رسول کے گھر والوں کے قتل پر آمادہ ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں زبردستی کوفہ نہیں آیا ہوں بلکہ ہمیں کوفہ بلایا گیا ہے، میں کوفے آیا نہیں ہوں بلکہ مہمان بن کر مجھے بلایا گیا ہے۔ اے میرے
یزیدیوں سنو سنو، مجھے کوفے سے واپس چلے جانے دو، میں قتل و غارت کرنے نہیں آیا ہوں، میں مسلمانوں کا خون بہانے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو آیا تھا مہمان بن کر، لیکن اب مجھے واپس جانے دو۔ یزیدیوں نے کہا اب تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اب تمہاری کوئی دلیل نہیں سنی جائے گی، اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، صرف دو بات آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، آپ ان میں سے جسے چاہو قبول کر لو، یا تو یزید کو مان لو، جان بچ جائے گی، رہنے کے لیے گھر دیا جائے گا، رہنے کے لیے آپ کو جگہ دی جائے گی، اور اگر نہیں مانتے ہو تو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین اعلیٰ جدہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم حسین ابن علی کی جان تو جا سکتی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین ابن علی کسی غلط کے سامنے سر جھکا دے، کسی ناحق کے سامنے سر جھکا دے، کیونکہ اگر آج حسین ابن علی نے کسی غلط کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا تو قیامت تک کے لیے پھر حق والوں کا سر اونچا نہیں ہو پائے گا، حق والوں کا سر بلند نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے میں جان تو دے سکتا ہوں، لیکن یزید کو امام و خلیفہ نہیں مان سکتا، یزید کو بادشاہ نہیں مان سکتا، اس لیے کہ یزید کے کارنامے میری نظروں کے سامنے ہیں، اس نے جو جو افعال قبیحہ، جو جو بد اور برے کام کیے ہیں وہ سب میں جانتا ہوں، اور ان کاموں سے اس نے توبہ بھی نہیں کی، آج بھی اسی کام پر وہ قائم و دائم ہے، اس لیے میں اسے امام و خلیفہ نہیں مان سکتا۔ میرے پیارے دوستو، یہ کہہ کر آپ خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں، ادھر یزیدی فوجیوں میں سے تمام فوجی نکل کر اور حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں اور کہا اے لوگو سنو سنو، اب وقت نہیں ہے کہ ان سے بات چیت کیا جائے، اب وقت ہے کہ ان سے حملہ کیا جائے، وقت ہے کہ ان سے بدلہ لیا جائے، وقت ہے کہ ان کی جان لے لی جائے۔ ان کو 2-3 دن سمجھاتے ہو گیا، لیکن یہ باتوں کو مانے نہیں ہے، لہٰذا اس لیے اب ان سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، یزیدی فوجیوں کا جو سپہ سالار ہے جس کا نام عمرو بن سعد ہے، وہ گھوڑے سے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم لوگ کیوں کھڑے ہو، تم لوگوں نے حملہ کیوں نہیں کیا امام حسین کے گھر والوں پر، گھر پر؟ وہ کہتے ہیں اے سپہ سالار، ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین پر، ان کے گھر والوں پر پہلا تیر کون مارے گا، جنگ کی شروعات کون کرے گا، لڑائی کی شروعات کون کرے گا؟ اس نے کہا یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا اے میرے ساتھیوں، تم گواہ رہنا کہ امام حسین کے قافلے پر پہلا تیر میں نے مارا ہے۔ اس نے اپنے کمان سے تیر کو نکالا اور امام حسین کے خیمے پر تیر کو مارا۔ میرے پیارے دوستو، 10 محرم کی تاریخ ہے، صبح کا وقت ہے، میدان کربلا وہ میدان ہے جہاں حق و باطل کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، جہاں حق و باطل کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جہاں حق ایک طرف ہے، باطل ایک طرف ہے، سچے ایک طرف ہیں، جھوٹے ایک طرف ہیں، ایک طرف 72 لوگ ہیں، ایک طرف حق کے ساتھ 72 لوگ لڑنے والے ہیں جن کے پاس لڑائی کا کوئی سامان نہیں ہے، جنگ کرنے کا کوئی سامان نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ تو دعوت میں مہمان بن کر کوفہ گئے تھے۔ ایک طرف 22,000 فوجی ہیں جن کے پاس لڑنے کے لیے سب کچھ ہے، جنگ کے سارے سامان موجود ہیں۔ میرے پیارے دوستو، وہ 10 محرم کی صبح ہے، میدان کربلا میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے بھی لڑنے والے آ رہے ہیں، ادھر سے بھی ایک ایک لڑنے والے آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین کے ساتھ میں جتنے ساتھی تھے ایک ایک کر کے میدان جنگ میں آتے گئے، یزیدیوں سے لڑتے گئے اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہوتے چلے گئے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، جب جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے دوست تھے، جب سب کے سب شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، رب کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے گردنوں کو سروں کو کٹا دیا، اب کوئی ساتھی نہیں بچا ہے، اب کوئی لڑنے والا نہیں بچا ہے۔ میرے امام علی مقام نے تلوار و تیر لیتے ہیں اور لباس جنگ پہنتے ہیں اور ارادہ کیا کہ لاؤ میدان میں چلا جائے اور یزیدوں سے مقابلہ کیا جائے۔ اتنے میں حضرت امام قاسم آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے ابو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، اس لیے میں جا رہا ہوں جنگ کے
کے لیے، اس لیے میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے۔ حضرت امام قاسم نے کہا اے میرے ابو آپ نہ جائیے، کیونکہ باپ بیٹے کے رہتے ہوئے باپ جائے یہ بات اچھی نہیں ہے، لوگ ہمارے لیے کیا کہیں گے، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یزیدیوں کا مقابلہ کروں، میں یزیدیوں کے ساتھ لڑوں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام علی مقام امام حسین حضرت امام قاسم کو گلے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور تو ہی تو ہمارے بھائی حسن کا اکلوتا اولاد ہے، ان کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے بھیج دوں؟ لیکن حضرت امام قاسم ضد کرتے ہیں نہیں اے چاچا مجھے بھیج دیجئے، میں جنگ میں جاؤں گا اور یزیدیوں سے مقابلہ کروں گا، اس لیے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو جنگ سے بھاگنے والے ہیں، ہم تو علی کی اولاد سے ہیں، علی کے گھر والے ہیں، علی کے لال ہیں، رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ ہم جس طرح سخاوت میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح شجاعت میں بھی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام قاسم کو حضرت امام علی مقام نے اجازت دے دی، آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں، بہادری کے ساتھ پوری بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں اور کئی یزیدی فوجیوں کو آپ نے جہنم میں پہنچایا، انہیں قتل کر دیا۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ اگر اس بچے سے ایک ایک کر کے لڑا جائے تو اسے جیت نہیں سکتے ہیں، اس سے مقابلہ نہیں جیتا جا سکتا، اس لیے تمام یزیدی فوجی ایک ساتھ میں آ جاتے ہیں اور چاروں طرف سے حضرت امام قاسم پر تلوار و تیر کی بارش کرتے ہیں، آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں، آپ کو بھی شہادت جام نوش کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے کی لاش کو اٹھا کر لا کر خیمے میں رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ارادہ کیا اب لاؤ میں چلا جاؤں، اب لاؤ میں چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ یزیدیوں کو میرے خون کی ضرورت ہے، ان کو اور کسی سے مطلب نہیں ہے۔ اتنے میں آپ کے بیٹے ہم سب کے آقا حضرت امام علی اکبر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے والد محترم آپ بیٹے کے رہتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے ہیں، لہٰذا مجھے جانے کی اجازت دے دی جائے، جنگ میں مجھے جانے کی اجازت دیا جائے۔ حضرت امام علی اکبر کہتے ہیں، حضرت امام حسین کہتے ہیں بیٹا تم مت جاؤ، تم تو آل نبی کی، آل رسول کی، علی کے لال کی، علی کے گھر والوں کی، رسول کے آل سے رسول کے گھر والوں کی نشانی ہو، لہٰذا تم نہ جاؤ جنگ میں جاتا ہوں۔ لیکن حضرت امام علی اکبر نے جب بہت ضد کی تو حضرت امام علی مقام نے انہیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دی، انہیں بھی میدان کربلا میں یزیدیوں سے لڑنے کی اجازت عطا فرما دی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچے حضرت امام علی اکبر کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی ہے، یہ میدان کربلا میں جاتے ہیں اور میدان کربلا میں جانے کے بعد یزیدی فوجیوں کی طرف منہ کر کے للکارتے ہیں، کہتے ہیں یزیدیوں آؤ باہر آ جاؤ، آج حسین کا لڑکا علی اکبر تمہارے سامنے تم سے جنگ کرنے آ گیا ہے، آؤ نکلو میرے خون کے پیاسو، اہل بیت کے گھر والوں کے دشمنوں نکلو، آج تمہاری ایک ایک کی خیر نہیں ہے۔ اتنے میں جب یزیدی فوجیوں میں سے اس کے فوجی سنتے ہیں کہ کوئی میدان کربلا میں آ گیا ہے، ہم کو للکار رہا ہے، ان میں سے ایک بہادر جو یزیدی فوجیوں میں بڑا بہادر تھا، جنگجو تھا، جنگ کا جانکار تھا، اکھاڑے میں لڑنے والا تھا، وہ نکلتا ہے اور کہتا ہے میں اس بچے کے گردن مار دوں گا۔ میرے دوستو، لیکن جب وہ نکلا امام علی اکبر کے سامنے آیا، میرے امام، کیونکہ ان کے جسم میں مولائے کائنات کا خون ہے، حیدر کرار کا خون ہے، اور حیدر کرار کے خون کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، بازوئے حیدری کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، بازوئے حیدری کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ امام علی اکبر نے اس یزیدی فوجی کو 1 منٹ میں قتل کر کے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ اسی طرح اس کے 6 لڑکے تھے، ایک ایک بچے حضرت امام علی اکبر کے مقابلے میں آتے گئے، امام علی اکبر کے مقابلے میں آتے گئے، آپ نے سب کو قتل کر دیا، سب کو جہنم میں پہنچا دیا۔ لیکن چونکہ 3 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، زبان پیاس سے سوکھ چکی ہے، یعنی پانی پینے کے لیے ایک بوند کا قطرہ بھی نہیں ہے۔
ہے کہ پانی پی لیا جائے۔ حضرت امام علی اکبر میدان سے واپس گھر آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے اپنے والد حضرت امام حسین سے عرض کی، اے میرے والد، مجھے پینے کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دیا جائے، گلا سوکھ چکا ہے، زبان سوکھ گئی ہے، 3 دن ہو گیا ہے، حلق میں پانی نہیں گیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹے ادھر آؤ، بیٹے قریب آؤ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان باہر نکالی اور اپنے بچے حضرت امام علی اکبر سے کہا، بیٹا یہ زبان چوس لو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بھی چھوٹا تھا مسجد نبوی شریف میں کھیلا کرتا تھا تو تمہارے نانا میرے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان باہر نکال کر اور میری زبان کو دے دیتے اور کہتے، بیٹا حسین اسے چوس لیا کرو، اس سے تمہیں اللہ تسلی عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں تسکین عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام علی اکبر نے اپنے والد کی زبان کو چوسا، پیاس میں تھوڑی تسلی آ گئی، پیاس کو تھوڑی تشفی مل گئی۔ اس کے بعد جنگ کے میدان میں چلے جاتے ہیں، یزیدیوں سے لڑتے ہیں اور آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں، آپ بھی شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب گھر والوں میں کوئی بچا نہیں ہے، اب لڑنے والوں میں کوئی بچا نہیں ہے، اب سوائے حضرت امام زین العابدین حضرت عباس علمبردار کے اور حضرت امام علی اصغر کے اور کوئی نہیں ہے۔ اب سب کے سب عورتیں بچی ہیں، آدمی سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ جب حضرت عباس علمبردار نے جب دیکھا کہ گھر والے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پینے کے لیے ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے، پینے کے لیے ایک قطرہ پانی تک نہیں ہے گھر میں، حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت امام حسین نے کہا، عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا، میرے بھائی اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، گھر کے بچے اور عورتوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے، اس لیے میں نہر فرات جا رہا ہوں، وہاں سے پانی لے کر آؤں گا، میں پانی لے کر آؤں گا، اور جب تک اپنے گھر والوں کو پانی پلا نہ دوں گا مجھے چین و قرار نہیں آئے گا۔ حضرت امام حسین نے کہا، اے میرے بھائی وہاں تو بڑا پہرا لگا ہوا ہے، نہر فرات پر چاروں طرف یزید نے ابن زیاد نے اپنے فوجی اور افسر لگا دیے ہیں، نہر فرات پر ہمیں پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عباس نے کہا، میرے بھائی آپ مجھے اجازت دی دیجئے، میں لے کر آؤں گا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس علمبردار کو اجازت دے دی، اجازت عطا فرما دی۔ حضرت عباس علمبردار اپنے کندھے پر مشکیزہ ٹانگ کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے نہر فرات کی طرف چلتے ہیں، اس نہر کی طرف چلتے ہیں جس نہر سے پورا شہر پانی پیتا تھا، لیکن اہل بیت کے گھر والوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ میرے دوستو، حضرت عباس علمبردار کو آتے دیکھ تمام یزیدیوں نے کہا، ان کو گھیر لو، ان کو چاروں طرف سے گھیر لو، یہ عباس علمبردار ہے جو پانی لینے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو پانی نہیں لینے دینا ہے، ابن زیاد کا حکم ہے کہ ان کو ایک قطرہ پانی نہ لینے دیا جائے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، حضرت عباس علمبردار کو یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، چاروں طرف سے آپ کو گھیرے میں لے لیا گیا، لیکن آپ ان کے تلوار و تیر کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ نہر فرات پر پہنچ جاتے ہیں۔ نہر فرات کے قریب پہنچ گئے، آپ نے مشکیزے میں پانی بھر لیا، اپنے گھوڑے کو پانی پلا دیا، اور اس کے بعد آپ نے جب ہاتھ میں پانی کو اٹھایا آپ نے سوچا کہ لاؤ میں بھی پانی پی لوں، لاؤ میں بھی پیاس مجھے بھی لگی ہے، میں بھی پانی پی لوں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عباس علمبردار نے جیسے ہی پانی کو منہ کے قریب لگایا آپ کو سکینہ کی پیاس کی یاد آ گئی، حضرت علی اکبر کے پیاس کی یاد آ گئی کہ وہ بچے پیاسے ہیں، میں پانی کیسے پی سکتا ہوں۔ حضرت عباس علمبردار نے پانی کو پھینک دیا اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ پانی کا مشکیزہ لے کر اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ ادھر یزیدی فوجیوں میں ہڑکم مچ گیا، یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی، کہا ان کو روکو، اگر یہ پانی حسین کے خیمے میں پہنچ گیا اور ان کے گھر والوں نے پی لیا تو ایک ایک یزیدی کربلا کے میدان میں مارا جائے گا، کوئی بچ نہیں پائے گا، لہٰذا ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، ان پر تلوار و تیر کے حملے کیے جائے، انہیں جانے نہ دیا جائے، اگر یہ زندہ بچ کر چلے گئے تو خدا کی قسم ہماری جان پر آفت آ جائے گی، ہماری جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے چاروں طرف سے یزیدیوں نے حضرت
حضرت عباس علمبردار کو گھیر لیا، ان پر تلوار و تیر کی بارش کر دی۔ حضرت عباس علمبردار بھی ان کے تلوار و تیر کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اس خیال میں جا رہے ہیں کہ کسی اعتبار سے یہ مشکیزے کا پانی ہمارے گھر میں پہنچ جائے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، ایک یزیدی فوجی نے ایسے تلوار ماری کہ جس کندھے پر آپ نے مشکیزے کو ٹانگ رکھا تھا وہ کندھا کٹ کے گر جاتا ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ مشکیزہ پانی کا زمین پر گرنے لگا، آپ نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ آپ نے اسے زبان کے بیچ میں دبا لیا کہ یہ پانی کسی اعتبار سے ہمارے گھر تک پہنچ جائے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیو، رب کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت امام عباس علمبردار کو یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ پر تلوار و تیر کی بارش کر دی، اور جب آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اب لڑنے کا کوئی سامان نہیں ہے، لڑ نہیں سکتے ہیں، اب ہاتھ نہیں، لڑائی نہیں کی جا سکتی ہے، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یزیدی آتے ہیں، آپ کو گھوڑے سے نیچے اتارتے ہیں اور پانی کا جو مشکیزہ تھا اس پر تلوار و تیر مار دیتے ہیں، پانی سب بہہ جاتا ہے۔ حضرت عباس نے جب بے بسی کے عالم میں یہ دیکھا کہ جس پانی کو میں لے کر اپنے گھر والوں کے لیے جا رہا تھا، وہ پانی تو زمین پر گر گیا ہے، حضرت عباس نے آسمان کی طرف نگاہ کیا اور دیکھا اور کہا، اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ تیرے رسول کا یہ گھر کا بچہ مولا اپنے گھر والوں کے لیے پانی لینے کے لیے، پانی دینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن اے مولا یہ پانی تو نہیں پہنچا سکا۔ اللہ تو خوب جانتا ہے جن لوگوں نے تیرے رسول کی آل پر، تیرے رسول کے گھر والوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار نے اتنی بات کو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، یزیدیوں نے کہا اسے زندہ مت چھوڑو، اسے زندہ جانے دیا تو ہم نہیں بچیں گے، لہٰذا اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عباس علمبردار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت عباس علمبردار کو تلوار و تیر سے شہید کر دیا گیا، آپ نے آواز لگائی، یہ میرے بھائی حسین آؤ مجھے سنبھالو۔ جب آپ کی آواز کو حضرت امام حسین نے سنا، آپ دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے دیکھا کہ حضرات عباس علمبردار بھی زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ بھی زخم سے چور چور ہیں، آپ کے جسم کے ہر حصے پر تلوار و تیر کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا، اے امام علی مقام نے فرمایا، عباس یہ تم نے کیا کیا؟ تو ہی تو میرا ایک ساتھی تھا، تو ہی تو میرا غرور تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا، اب میں کس کے سہارے جیوں گا؟ الغرض میرے دوستو، حضرت عباس علمبردار کو بھی آپ نے گود میں اٹھایا اور لے جا کر ان کو بھی قافلے کے اندر رکھ دیا، اب کوئی لڑنے والا نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ یکے بعد دیگرے تمام گھر والے رسول اللہ کے شہید ہو چکے ہیں، سب شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ ادھر سے یزیدی فوجی للکار رہے ہیں، اے حسین ابن علی نکلو، اپنے گھر سے باہر نکلو، تم سے مقابلہ کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام حسین کی بیوی زوجہ حضرت سہربادو کہتی ہے، اے امام علی مقام، پانی کسی کو ملے یا نہ ملے، لیکن یہ علی اصغر 6 مہینے کا بچہ ہے، اس نے تو کچھ نہیں بگاڑا، لہذا آپ اسے گود میں لے جائیے اور یزیدیوں سے کہیے، یزیدیوں یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کم سے کم اسے 2 بوند پانی دے دو، کیونکہ اس کا حلق بھی سوکھ چکا ہے پیاس کی وجہ سے۔ حضرت امام حسین نے اپنی بیوی سے کہا، تم کہتی ہو تو میں لے کر چلے جاتا ہوں، لیکن مجھے یزیدیوں سے اس بات کی بھی امید نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو بھی پانی دیں گے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنے 6 مہینے کے بچے کو گود میں لیتے ہیں اور یزیدی فوجیوں کے سامنے لے گئے اور کہا، یزیدیوں تم حسین ابن علی کو پانی مت پلاؤ، مجھے پانی مت دو، مجھے تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ 6 مہینے کا ننھا معصوم اصغر علی اصغر ہے، جس کا حلق سوکھ چکا ہے، 3 دن ہو گیا اس کے حلق میں نہ دودھ گیا ہے نہ پانی گیا ہے، اسے 2 بوند قطرہ اس کے منہ میں پانی ڈال دو۔ حضرت یزیدیوں نے ہنسی اڑایا،
کہنے لگے اے حسین ابن علی جاؤ تم حوض کوثر سے پانی لے لو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا یقیناً وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، یقیناً وہ میرا رب مجھے دے گا، لیکن آج اگر تم 2 بوند میرے بیٹے معصوم علی اصغر کو پانی دے دو گے تو اللہ تمہیں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے فرمایا کہ تم پانی میرے ہاتھ میں مت دو، تم اپنے ہاتھ سے 2 قطرہ پانی اس کے منہ میں ڈال دو تاکہ اس کا حلق جو سوکھ چکا ہے وہ حلق تر ہو جائے، اس حلق میں تازگی آ جائے۔ میرے پیارے دوستو، یزیدیوں کو رحم نہیں آیا، اس میں سے ایک سقی اور ایک مردود اور خبیث قسم کا یزیدی تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام حسین نے اپنے بچے کو گود میں لے کر اور پانی مانگ رہے ہیں، اس نے دور سے نشانہ لگا کر ایک تیر حضرت امام علی اصغر کے حلق پہ ماری، وہ آپ کے حلق کے اندر جا کر چبھ جاتی ہے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ میں بچے کی لاش ہے، اس کے گردن پہ تیر چبھ چکا ہے، اس کی موت ہو چکی ہے۔ امام عالی مقام رونے لگے، کہا مولا یہ کیسا انصاف ہے کہ تیرے رسول کے گھر والے ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا اے اللہ ہمیں صبر پر قائم رکھنا، ہمارے دلوں میں صبر قائم رکھنا اور ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں، مولا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام حسین اپنے بچے کو خیمے میں لے کر آتے ہیں، اپنے بیوی کے سامنے رکھ دی۔ جب بیوی نے دیکھا کہ بچے جو ابھی بچہ گیا تھا وہ زندہ تھا اور واپس آیا تو مردہ ہو کر آیا ہے، مر چکا ہے، اس کے حلق میں تیر لگا ہوا ہے۔ امام عالی مقام کی بیوی حضرت سیدہ سحر بانو رونے لگتی ہیں۔ امام عالی مقام نے صبر دیا، کہا رو مت، اللہ کی راہ میں صبر کرو، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اس کی زندگی اتنے دن کی تھی جو اللہ نے واپس لے لی۔ میرے پیارے دوستوں، اب کوئی بھی نہیں بچا ہے، لڑنے والوں میں اہل بیت سے کوئی نہیں ہے، سارے یکے بعد دیگرے جا چکے ہیں، صرف بچے ہیں تو حضرت امام زین العابدین بچے ہیں جنہوں نے جنگ میں جانے کی خواہش کی تھی، لیکن میرے نبی نے انہیں میرے حسین نے انہیں منع فرما دیا تھا۔ امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا تم مت جاؤ، نہیں تو رسول کی آل اور رسول کے آل کا سلسلہ دنیا میں کیسے آگے بڑھے گا، سب جب شہید ہو جائیں گے، اس لیے تم نہ جاؤ۔ اور جس وقت آپ نے لڑنے کی اجازت مانگی تھی اس وقت آپ بیمار تھے، اسی لیے آپ کو بیمار زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، آپ سخت بیماری میں تھے، آپ نے منع فرما دیا۔ میرے پیارے دوستو، سورج پورے آب و تاب پر ہے، کربلا کا میدان ہے، 10 محرم کی تاریخ ہے، اب صبح نکل چکی ہے، یہ کے بعد دیگرے کئی لوگ شہدائے کربلا ہو چکے ہیں، کئی لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں بچا ہے سوائے امام حسین کے اس گھر میں کہ جو یزیدیوں سے مقابلہ کر سکے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام عالی مقام نے دیکھا کہ جب یزیدیوں کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں، یزیدیوں کی زیادتی بڑھتی جا رہی ہے، وہ امام عالی مقام پر طنز کرتے، امام عالی مقام کو برا بھلا کہتے، رسول کے گھر والوں کو برا بھلا کہتے اور اعلان کرتے کہ اگر تم اللہ کے رسول کے گھر والے ہو تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو، آؤ ہم سے جنگ کرو، کیوں چھپ کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہو۔ میرے امام جب اس طرح کی باتیں سنتے، حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ اب مجھے جانا پڑے گا، اب مجھے جانا پڑے گا، اس لیے کہ میرا بنا جائے اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام عالی مقام نے اپنے والد حضرت مولائے کائنات کا جھبا پہنا، اپنے نانا مدینے والے کے امامے کو باندھا اور ذوالفقار حیدری کو لیا اور اس کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے چلتے ہیں۔ اتنے میں آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب آ جاتی ہیں اور کہتی میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا بہن اب میں جا رہا ہوں میدان جنگ میں، اس لیے کہ اب میرے علاوہ اس میں کوئی نہیں بچا ہے جو ان یزیدیوں سے مقابلہ کر سکے، ان یزیدیوں سے مقابلہ کر سکے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ کہا بھائی تم ہمیں چھوڑ کر اس میدان میں کہاں جا رہے ہو؟ ہمارا کون ساتھی ہے؟ ہمارا کون دیکھ بھال کرے گا؟ ہم اکیلے کہاں جائیں گے؟ حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام نے اپنی بہن سے کہا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو تم لوگ جہاں اللہ تمہیں لے جائے، چاہے مدینہ چلے جانا، چاہے مکہ چلے جانا یا کہیں اور چلے جانا، جہاں تمہارا دل کہے وہاں چلے جانا، لیکن یہاں مت رونا، اس لیے کہ رونا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو،
حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری بہن صبر کرنا، اللہ کے لیے صبر کرنا، اس لیے کہ یہ امتحان کا وقت ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میرے آقا حضرت امام حسین کے سر پر دستار باندھتی ہیں اور انہیں دعائیں دے کر روانہ کر دیتی ہیں۔ میرے امام نے فرمایا میری بہن جاؤ اور سب کو جمع کر لینا اور جہاں تمہیں اللہ لے جائے، چاہے مدینہ یا مکہ، وہاں چلی جانا۔ میرے پیارے دوستو، ادھر حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں آئے، ادھر حضرت سیدہ زینب اپنے گھر میں عورتوں کو جمع کرتی ہیں اور ساری باتیں ان کو عورتوں کو بتاتی ہیں۔ ادھر حضرت امام حسین نے یزیدیوں سے لڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تمام یزیدی حضرت امام حسین کے مقابلے آ گئے جنگ میں، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت امام حسین جب جنگ کے میدان میں اترے، جنگ کربلا میں آپ کی آمد ہوئی تو یزیدیوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ یزیدی خیمے میں ہڑکمپ اور کھلبلی مچ گئی کہ اب نواز رسول میدان میں آ گئے ہیں، ابھی تک تو یکے بعد دیگرے، کبھی قاسم آئے انہیں ہم نے شہید کر دیا، کبھی علی اکبر آئے انہیں ہم نے شہید کر دیا، کبھی علی اصغر آئے انہیں ہم نے شہید کر دیا، کبھی عباس پانی لینے گئے ہم نے انہیں شہید کر دیا۔ اب اصلی معاملہ آیا ہے، اب اصل معاملہ آیا ہے، اب حسین ابن علی کربلا کے میدان میں آ گئے ہیں، ٹوٹو ان پر حملہ کرو، ٹوٹ پڑو، ان کو شہید کر دو۔ لیکن میرے پیارے دوستو، ان کے جسم میں علی کا خون بہتا ہے، ان کے جسم میں علی کا خون ہے۔ ادھر یزیدی فوجی حضرت امام حسین پر حملہ کرنے کے لیے آتر ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسین پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے امام نے بھی ان کے حملے کا جواب عطا فرمایا، میرے امام نے بھی جنگ میں ان کے حملے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم میرے دوستو، تاریخ آج بھی شاہد و گواہ ہے اور قیامت تک گواہ رہے گی کہ ادھر سے ہزاروں تیر چلتے ہیں، ادھر سے امام حسین ایک تیر چلانے والے ہیں، ادھر سے ہزاروں تلواروں تیر آ رہے ہیں، ادھر سے امام حسین ایک تلواروں تیر چلا رہے ہیں، ادھر سے کئی لوگ مقابلہ کرنے والے ہیں، ادھر سے تنہا ہے۔ لیکن کربل کی تاریخ گواہ ہے کہ جب میرے امام نے اپنے میان سے تلواروں تیر کو نکالا اور حملہ کرنا شروع کر دیا تو خدا کی قسم امام حسین کی ایک تلوار و تیر چلتی تھی، لیکن مرنے والے یزیدیوں میں 10 کے 10 یزیدی مارے جاتے تھے، سینکڑوں یزیدیوں کی موت ہو جاتی تھی۔ جب یزیدیوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ امام حسین کی تلوار ایک چلتی ہے لیکن یزیدی کئی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، یزیدیوں میں ہڑکم مچ گیا، یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ تمام یزیدی چاروں طرف سے امام علی مقام کو کربل کے میدان میں گھیر لیتے ہیں، تلوار و تیر سے بارش کر دیتے ہیں، تلوار و تیر آپ پر برسانے لگتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا اے یزیدیوں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے یزیدیوں تم ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتے، اس لیے کہ کل بھی تم دھوکے باز تھے، آج بھی ہو، قیامت تک رہو گے۔ ہم علی کی اولاد ہے، نبی کے آل سے ہے، ہمارا مقابلہ نہ کل کوئی کر سکا ہے، نہ آج کوئی کر سکے گا، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام حسین نے اس کربلا کے میدان میں سینکڑوں یزیدیوں کے موت کو گھاٹ اتار دیا، سینکڑوں یزیدی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ امام علی مقام نے ایک تنہا شخص ہے جو لڑنے والا ہے، ادھر سے ہزاروں کی تعداد لڑنے والوں کی ہے، لیکن رب نے آپ کے جسم میں ذوالفقار، آپ کے جسم میں مولائے کائنات کی طاقت عطا فرما دی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے جو ایک وار کرتی ہے تو کئی یزیدی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ یہ مارنے والے حسین نہیں بلکہ مارنے والے اللہ کے مقدس فرشتے ہیں۔ وار حسین کا ہے، مرنے والے یزیدی ہیں، وار حسین کرتے ہیں، موت یزیدیوں کی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، یزیدیوں نے دیکھا حسین سے تو نپٹنا مشکل ہے، حسین سے جنگ کرنا تو مشکل ہے، حسین کا مقابلہ کرنا تو مشکل ہے، ان کے جسم میں کہاں سے اتنی طاقت آ رہی ہے، ان کے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے کہ ان کے سامنے ہزاروں یزیدی فوجی بیکار نظر آتے ہیں، ان کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے دوستو، اسی لڑنے کے عالم میں لڑ رہے ہیں، میدان کربلا میں جنگ ہو رہی ہے، ادھر یزیدی ہیں، ادھر امام علی مقام کی ذات مقدسہ ہے،
لیکن نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آ گیا نماز وقت کا وقت آ گیا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے یزیدیو، ہم اپنی جنگ کو یہیں روکتے ہیں، اپنی لڑائی کو یہیں روکتے ہیں، اور اس کے بعد میں اپنے رب کو یاد کر لوں، اللہ کے حضور سجدہ کر لوں، رب کو یاد کر لوں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم تم جنگ کو شروع کرتے ہیں، ہم تم جنگ کو لڑائی کو شروع کرتے ہیں، پہلے رب کو یاد کر لیا جائے۔ یزیدی رک جاتے ہیں۔ میرے امام علی مقام نے میرے دوستو تلوار و تیر کو ایک طرف رکھ دیا۔ اسی وادی کربلا میں، کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے نیت کو اللہ کے حضور باندھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو، جب امام علی مقام سجدے میں گئے، آپ نے رب کے حضور اپنے سر کو رکھ دیا اور سجدہ کرنے لگے۔ یزیدیوں نے کہا اگر ابھی تم نے ان کو قتل نہ کیا، اگر ابھی تم نے انہیں شہید نہ کیا تو خدا کی قسم ان کو شہید کر پانا، ان کے سامنے آنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لہذا اگر امام حسین کو مارنا ہے تو سجدے کی حالت میں مار دو، اس لیے کہ اگر انہیں ابھی شہید کر دو گے تب تو تم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ قیامت آ جائے گی، ان سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، ان سے جنگ نہیں جیت پاؤ گے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، کربلا کے میدان میں یزیدی چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، چاروں طرف سے یزیدی فوج آ جاتی ہے۔ امام علی مقام اپنا سر مبارک رکھے ہوئے رب کے حضور سربا سجود ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ادھر سے یزیدیوں نے حملہ شروع کر دیا۔ نماز کے عالم میں حسین ابن علی ہے، سجدے میں حسین ابن علی ہے، یزیدی فوجیوں نے حملہ کر دیا، یزیدی فوجیوں نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا کربلا کے میدان میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے دوستو، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں تمام یزیدی اس بات کے لیے گواہ ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے سر کو رب کے حضور سجدے میں رکھا، لیکن سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا، سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا۔ ہمارے بزرگان دین نے لکھا کہ حسین ابن علی کا سر آج بھی سجدے میں ہے، رب کو یاد کر رہا ہے، اور جو حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت و الفت کرتے ہیں، وہ آج بھی حسین ابن علی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور قیامت میں میرے امام کا سر تبھی اٹھے گا جب اللہ امام علی مقام سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، وہ حسین ابن علی جنہوں نے سر کٹا کر بھی جنگ جیت لیا، اور وہ یزید جو زندہ رہ کر بھی ہار گیا، اس لیے کہ آج پوری دنیا میں یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حسین کے نام اور حسین کا نام لینے والے ہر گھر میں اللہ نے پیدا کر دیا۔ حسینی ہر گھر میں پیدا ہو گئے، اور یزیدی کہیں نہیں ملے گا۔ یہ یزید کی سب سے بڑی ہار ہے کہ جو بظاہر جیت کر بھی ہار گیا۔ میرے امام علی مقام رب کی رضا کے لیے اللہ کے حضور شہید ہو کر بھی جیت گئے، اور قیامت تک زندہ و جاوید رہیں گے۔ ان کے سامنے نہ کل کوئی ٹکا تھا، نہ آج کوئی ٹکا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی ٹکے گا، اس لیے کہ اللہ تعالی کی راہ میں رب کی رضا کے لیے جنہوں نے حق کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کے ساتھ کربلا کے میدان میں رب کے دین کے لیے، رب کے قرآن کے لیے، اللہ و رسول کی عزت و عظمت کے لیے جنہوں نے اپنے گھر کو لٹا دیا، اس ہستی کائنات کا نام حسین ابن علی ہے، امام علی مقام ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ درس میرا امام کربلا کے میدان میں دے گیا کہ اے لوگوں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم مجھ سے سچی عقیدت رکھتے ہو، تو تمہارا امام کربلا کے میدان میں جنگ کے بیچ میں بھی ہے، جنگ جاری ہے، جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اس کے بیچ میں بھی اگر نماز کا وقت آ گیا تو جنگ کو روک کر تمہارا امام نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر ہم اس امام کے سچے اور پکے ماننے والے ہیں، ان کے شیدائی اور ان سے عقیدت و محبت کرنے والے ہیں، تو میرے پیارے دوستو، آج کے بعد اس 10 محرم کی تاریخ کو ہم شہادت کربلا سن رہے ہیں، ہم یہ عہد کریں کہ ہم بھی نماز
کسی بھی صورت میں، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے آدمی ہوں، کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز کا وقت آئے گا، نماز وقت پر پڑھیں گے، اس لیے کہ میرے امام نے کربلا میں ہمیں یہ درس دیا ہے۔ کربلا میں ہمیں امام حسین کی زندگی سے یہ تعلیم ملی ہے کہ چاہے کیسا بھی مرحلہ آ جائے، چاہے کیسے مشکل سے مشکل وقت آ جائے، لیکن اپنے رب کو یاد کیا کرو، اپنے رب کو یاد کیا کرو، کیونکہ وہی تمہارا رب ہے جو تمہیں مشکلوں سے نکال کر آسانیاں دینے والا ہے۔ وہی ہمارا رب ہے جو ہماری پریشانی کو ختم کر کے ہمیں آسانی دینے والا ہے۔ وہی ہمارا خدا ہے جو بندوں پر رحم و کرم فرما کر اللہ اس پر رحمتیں نازل کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، شہادت کربلا بیان اور واقعات کربلا سننے والوں، آج کے بعد اپنے اپنے گھروں پر جاؤ تو یہ عہد کرو کہ آج سے زندگی جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں امام حسین سے محبت کرتے ہیں، کربلا والوں سے الفت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اس کربلا والے کے صدقے میں ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، ہم کسی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے امام نے کربلا کے میدان میں موت سامنے کھڑی ہے، موت سر پر دستک دے رہی ہے، یزیدی کھڑے ہیں، موت کے پیاسے ہیں، لیکن میرے امام نے رب کو یاد کرنا نہیں چھوڑا، رب کو یاد کرنا نہیں چھوڑا۔ جنگ کو روک کر حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھی ہے، ہمیں یہ تعلیم دیا کہ اے لوگو، تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو تو نماز ادا کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، وہ کربلا والوں کی زندگی ہے، امام عالی مقام کی زندگی ہے، امام حسین کی زندگی ہے۔ میرے پیارے دوستو، جو کربلا کی وادی میں شہید ہو گئے، میرے امام عالی مقام شہید تو ہو گئے، لیکن ان کی شہادت آج بھی عاشقان حسین کے دلوں میں زندہ ہے، آج بھی سنتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یزید بظاہر دنیا میں رہ گیا، اس کی حکومت باقی رہ گئی، وہ بادشاہی کرسی پر بیٹھا رہا، لیکن اللہ نے اسے ایسی لعنت، اس پر ایسی لعنت اتاری ہے، رب نے اس پر ایسی لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈالا ہے کہ وہ بظاہر دنیا میں بادشاہ تو تھا، لیکن اسے کوئی بادشاہ ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ لیکن میرے امام عالی مقام کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو آج بھی ان کے غلام کہتے ہیں، اے حسین، تم کل بھی بادشاہ تھے، آج بھی بادشاہ ہو، اور قیامت تک تمہاری بادشاہت قائم رہے گی، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آئے گی۔ اس لیے کہ بادشاہت ملی ہے تو حسین کے نانا سے ملی ہے، بادشاہت ملی ہے تو حسین کے گھر والوں سے ملی ہے، اور یہ انہی کی یہاں کی خاندانی، یہ خاندانی بادشاہت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، اسی لیے مسلمان ان دنوں میں محرم میں 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اپنے امام کی یاد کو مناتا ہے، شربت پلاتے ہیں، اس یاد میں شربت پلانا چاہیے، اس لیے ہم پلاتے ہیں۔ اے یزیدیوں، تم نے کربلا کے میدان میں رسول کے نواسوں کو، رسول کے گھر والوں کو پانی نہیں پلایا تھا، شربت نہیں پلایا تھا، ان کے خیمے میں 1 بوند پانی نہیں دیا تھا۔ ہم حسینی ایسے ہیں کہ آج ہمارے دروازے پر، ہمارے محلے سے کوئی بھی گزرے، چاہے جس مذہب دھرم کا ماننے والا ہو، وہ پیاسا نہ جائے، کیونکہ ہمارے امام کی تعلیم ہے کہ اے لوگو، تمہارے دروازے پر جو بھی دستک دے، تم سے جو ہو سکے اسے دے دیا کرو، اسے خالی مت جانے دیا کرو۔ میرے پیارے دوستو، وہ امام عالی مقام کا یہ مقدس و معظم محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ 10 محرم کے دن امام عالی مقام کربلا کے میدان میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رب کی رضا کے لیے راہ حق میں قربان ہو گئے، اور یہ تعلیم دے گئے کہ اے لوگو، اللہ کی رضا کے لیے صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی راہ میں کھڑے رہو، اور صبر کے ساتھ صبر پر قائم و دائم رہو، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کے لیے عافیت ہے۔ اور محرم الحرام میں کوئی ایسا کام نہ کرو جو شریعت کے خلاف ہو، جس کو حسین ابن علی نے منع کیا ہو، جس کو میرے امام عالی مقام نے منع فرمایا ہو۔
لہٰذا ہمیں ایسے کام ہرگز نہیں کرنے ہیں۔ ہمیں جو کام شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم غریبوں میں تقسیم کریں، غریبوں میں خیرات بانٹیں، قرآن کریم پڑھیں، لوگوں کو جو ہو سکے وہ ان کی خدمت کریں، شربت پلائیں، یا جو اچھے کام ہو سکے ایسے کام کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے کام کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام اور کربلا والوں کی غلامی ہمیں عطا فرمائے۔ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ ہمیں امام حسین اور کربلا والوں کا غلام بنا کر مولا دنیا میں زندہ رکھے۔ ایمان پر اللہ ہم سب کو زندگی عطا فرمائے اور مولا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔